اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حجب کا بیان، یہ لفظ حجب ہے، حجب نہیں ہے۔ حجب یحجب حجبا، اس کے ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی حجب ہے منع کرنا۔ قرآن کریم میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کافروں کو اللہ کی دیدار سے روک لیا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ پردے کو حجاب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نگاہوں کو روکتا ہے۔ دربان کو، چوکیدار کو حاجب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ میراث کی اصطلاح میں حجب کہتے ہیں کسی شخص کا اپنے حصے سے، اپنے میراث سے منع ہونا، کل میراث سے یا بعض میراث سے۔ تو اگر کل سے ہو تو اس کو حرمان کہتے ہیں، بعض سے ہو تو اس کو نقصان کہتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے حصہ کم بنتا ہے اس کو حاجب کہتے ہیں، اور جس کا حصہ کم ہوتا ہے اس کو محجوب کہتے ہیں، حاجب محجوب۔ اس حجب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حجب بالشخص، کہ کسی شخص کی وجہ سے کسی آدمی کا حصہ کم بنتا ہے، اور ایک ہے حجب بالوصف، وصف کے اعتبار سے۔ وہ یہ ہے کہ بعض ورثہ کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا جائے اور وارث اس سے متصف ہو جائے، تو جیسے کہ کوئی غلام بن جائے یا قاتل بن جائے یا صفت کفر سے وہ متصف ہو جائے۔ اور دوسری قسم ہے حجب بالشخص، کہ کسی شخص کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جائے۔ تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے نقصان، ایک ہے حرمان۔ حجبی نقصان اور حجبی حرمان، حجبی نقصان، حجبی حرمان۔ حجبی نقصان جو ہے پھر اس کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب انتقال ہے، دوسرا سبب ازدحام ہے۔ انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جائے، اور ازدحام کا معنی یہ ہے کہ رش کی وجہ سے، ورثہ کی کثرت کی وجہ سے اس کے حصے کم ہو جائے۔ تو جس کا سبب انتقال ہے اس کی پھر چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ان ينتقل من فرض الى فرض اقل منه، وہ اپنے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں اس کا فرض ہے، ذی فرض ہے، لیکن زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ 5 قسم کے ورثہ کو پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے زوج اور زوجہ۔ دیکھو اولاد نہیں ہے تو زوج کا حصہ نصف ہوتا ہے، اولاد ہے تو اس کو ربع ملتا ہے 1/4، دیکھو حصہ کم ہو گیا اس کا، تو نصف سے ربع کی طرف منتقل ہو گیا۔ اسی طرح زوجہ ہے، اس کا حصہ اگر اولاد نہیں ہے تو ربع ہے 1/4، اولاد ہے تو 1/8 سمن کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دو تو یہ ہو گئے۔ اور تیسرے ماں، اولاد نہیں ہے تو اس کو کل مال کا ثلث ملتا ہے، اولاد موجود ہے یا 2 بھائی 2 بہنیں موجود ہے تو ماں کو ثلث ملتا ہے۔ اسی طرح بنت الابن ہے، پوتی، اگر بیٹی نہیں ہے تو اس کو کل مال کا نصف ملتا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو پھر اس کو چٹا حصہ ملتا ہے۔ اس طرح اخل اب علاتی بہن ہے، اگر حقیقی بہن موجود نہیں ہے تو یہ ایک ہے تو نصف ملتا ہے، اور اگر حقیقی بہن موجود ہے تو پھر اس کو سدس چٹا حصہ ملتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ ان ينتقل من نصیب الى فرض اقل منه، کہ منتقل ہو جائے اپنے حصے سے کم حصے کی طرف، زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہو جائے۔ جیسے ان ينتقل من تعصیب الى فرض، عصبہ ہونے سے وہ ذی فرض ہونے کی طرف منتقل ہو جائے۔ وارث ذی فرض ہے لیکن دوسرے حاجب کی وجہ سے وہ پھر ذی فرض بن جائے، عصبہ ہونا اس کا ختم ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ ہے اور بیٹا ہے، باپ عصبہ ہوتا ہے
لیکن جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو باپ کو چھٹے حصہ ملتا ہے، باپ عصبہ ہونے سے ذی فرض ہونے کی طرف منتقل ہو گیا۔ اسی طرح باپ نہیں ہے، دادا موجود ہے اور بیٹا موجود ہے، تو جد دادا عصبہ ہے لیکن بیٹے کی وجہ سے، مردے کے بیٹے کی وجہ سے وہ ذی فرض بن جاتا ہے، اس کو چھٹے حصہ ملتا ہے۔ من تعصیب، یہ تعصیب کا لفظ ہے، من تعصیب الی فرض اقل منه۔ تیسری قسم ہے کہ ان ينتقل من فرض الی تعصیب اقل منه، تو منتقل ہو جائے مقرر حصے سے عصبہ ہونے کی طرف، کہ اس صورت میں اس کا حصہ کم ہے۔ یہ چار عورتوں کو پیش آتا ہے۔ وہ چار عورتیں کہ جب وہ ایک ہوتی ہے تو ان کا حصہ نصف ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ ہوتی ہے تو ثلثان ہوتا ہے، اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے وہ عصبہ بنتی ہے۔ یہ چار عورتیں ہیں۔ بیٹی ہے، ایک ہو تو اس کا حصہ نصف، دو ہے تو ثلثان، اور اگر اس کے ساتھ ایبن ہے تو عصبہ بن جاتی ہے۔ ایبن کی وجہ سے ان تین عورتوں کا عصبہ چار عورتوں کا، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، علاتی بہن، یہ ذی فرض ہوتی ہے۔ ایک ہو تو آدھا کل مال کا نصف، اور دو یا دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ان کو ملتا ہے۔ لیکن جب ان کے ساتھ بھائی آ جائے، بیٹی کے ساتھ بیٹا، پوتی کے ساتھ پوتا، اور حقیقی اور علاتی بہن کے ساتھ ان کا بھائی، تو عصبہ بن جاتی ہے، پھر ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ من تعصیب الی تعصیب اقل منہ، پہلی بھی عصبہ ہے لیکن یہ دوسرے عصبہ ہونے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جو اس سے حصہ کم ہوتا ہے۔ یہ حقیقی بہن اور علاتی بہن کو پیش آتا ہے جب بیٹی یا پوتی موجود ہو۔ اجعل الاخوات مع البنات عصبتاً، کہ بیٹی یا پوتی کو کل مال کا آدھا ملتا ہے نصف، اور جو بچتا ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھائی کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین۔ دوسری قسم حجب نقصان کا ازدحام ہوتا ہے، رش کی وجہ سے۔ ازدحام کا معنی رش، یہ کبھی ذی فرض ہونے میں ہوتا ہے، کبھی عصبہ ہونے میں، کبھی عول ہونے میں۔ ذی فرض ہونے میں تو اس طرح ہے کہ یہ 7 افراد کو پیش آتا ہے۔ جیسے جدہ ایک ہو تو اس کو چھٹے حصہ اکیلا ملتا ہے، لیکن جدات اگر 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 6 ہو تو پھر سدس کے اندر شریک ہوتی ہے، تو سدس کے اندر رش ہو گیا، یہاں پر حصہ کم ہو گیا۔ اس طرح زوجہ ہے، بیوہ، تو ایک ہوتی ہے تو ربع یا سمن لے گی، لیکن 2 یا 3 یا 4 تو سمن اور ربع کے اندر شریک رہیں گی، تو دیکھو رش ہو گیا سمن میں یا ربع میں۔ اس طرح بنات ہے، بیٹیاں بہت زیادہ ہو، ایک ہے تو نصف ملتا ہے، ثلثان 2 یا 2 سے زیادہ کو ملتا ہے، تو جتنی زیادہ بنیں گی ثلثان کے اندر شریک ہوں گی۔ اسی طرح حقیقی بہنیں ہیں، علاتی بہنیں ہیں، اور ماشریک بھائی ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ ماشریک بہن بھائی ایک ہو تو چھٹے حصہ ملتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ، جتنے زیادہ ہو تو سدس کے اندر شریک ہوتے ہیں اخیافی بہن بھائی۔ تو یہ 7 افراد کو پیش آتا ہے، رش کی وجہ سے ان کے حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح عصبہ ہونے میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر عصبہ میں ہوتا ہے جو صرف مرد ہے، جیسے کہ بیٹے ہیں، ایک بیٹا عصبہ ہو تو وہ باقی ماندہ مال لے گا، لیکن بیٹے اگر 10 ہو تو وہ ان پر تقسیم ہوگا، رش کی وجہ سے ہر ایک کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اس طرح بھائی ہے، اس طرح چچے ہیں، ایک چچا ہے، ایک بھائی ہے تو وہ حصہ لے لیں گے، لیکن کئی سارے بھائی ہیں اور بہت سارے چچے ہیں تو حصہ ان کا کم ہو جائے گا رش کی وجہ سے۔ اور تیسری قسم ہے عول کے اندر رش ہونا، عول کی وجہ سے حصے کم ہونا۔ عول کا بیان ابھی باب العول میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ سہام کا مجموعہ مخرج سے بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر رہ جائے اور 2 بہنیں رہ جائے، تو شوہر کا حصہ نصف ہے، 2 بہنیں کا ثلثان ہے، مثلا 6 سے بنے گا، شوہر کو 3 ملتا ہے اور 2 بہنوں کو ثلثان ملتا ہے، وہ 4 ہے، تو اب کل اسے یہاں 7 بن جائیں گے۔ عول ہو جائے گا مسئلہ 7 کی طرف، شوہر کو پہلے 6 سے مل رہا تھا 3، اب 7 سے مل رہا ہے، حصہ کم ہو گیا۔ 2 بہنوں کو ثلثان پہلے 6 سے مل رہا تھا، اب مل رہا ہے 7 سے، تو حصے کم ہو گئے، تو عول کی وجہ سے بھی حصے کم ہو جاتے ہیں۔
دوسری قسم ہے حجب حرمان. یہ اس کے دو قاعدے ہیں کہ ہر وہ وارث، ہر وہ آدمی جو مردے کی طرف منسوب ہے کسی شخص کے واسطے سے، کل من ينتمي الى المیت بشخص تو لا يرث مع وجود ذلك الشخص. مثال کے طور پر جیسے بیٹے کا بیٹا ہے ابن الابن، تو یہ بیٹے کے واسطے سے مردے کی طرف منسوب ہے، لہذا جب ابن موجود ہوگا تو ابن الابن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اس سے اولاد الام مستثنا ہے. اولاد الام وہ اگرچہ ماں شریک بھائی ماں کی وجہ سے منسوب ہے لیکن وہ وارث ہوں گے، اس لیے کہ ماں عصبہ نہیں ہوتی، اس کے لیے عصبہ ہونا شرط ہے. جو عصبہ ہے اور کسی شخص کے واسطے سے منسوب ہے تو اس واسطے کی موجودگی میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسرا قاعدہ اس کا ہے الاقرب فالاقرب، کہ اقرب کو مقدم کیا جائے گا ابعاد پر، جیسے کہ عصبات میں آپ نے پڑھا ہے. لہذا ابن موجود ہے مردے کا بیٹا تو وہ بھتیجے کو محجوب کرے گا، بھتیجے کو بیٹے کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیٹا عصبہ میں مقدم ہے، وہ اقرب ہے. اب آخری بات، محجوب اور محروم کی تعریف اور اس کے درمیان فرق. محروم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر میراث کی اہلیت ہی نہ ہو، ختم ہو چکا ہو. موانع ارث میں سے ایک معنی کی وجہ سے، جیسے وہ قاتل ہو یا وہ غلام ہو یا وہ جیسے یا قاتل ہو یا غلام ہو اور یا کافر ہو. محجوب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر میراث کی اہلیت موجود ہے لیکن دوسرے اقرب شخص کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا ہے. دوسری تعریف مختصر الفاظ میں، محروم اس کو کہتے ہیں کہ وہ معدوم فی نفسہ اور معدوم فی حق غیرہ ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عدم شمار کیا جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا ہے، اور معدوم فی حق غیرہ اس کی وجہ سے کسی پر اثر بھی نہیں پڑتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں المحروم لا یحجب. محروم اگر کسی کا بیٹا کافر ہے تو اس کی زوجے کا حصہ سمن نہیں بنے گا، کالعدم ہے. اور محجوب یہ معدوم فی نفسی ہی ہے، یعنی اس کو حصہ نہیں ملتا ہے لیکن موجود فی حق غیری ہی ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کے حصے پر اثر پڑتا ہے. جیسے اس مثال میں دیکھو، ایک شخص کے ماں باپ رہ گئے اور دو بھائی رہ گئے، تو ماں کے حصہ یہاں پر سدس ہے. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تو کل مال کے 6 حصے بنیں گے، چھٹے حصہ ماں کو ملا، 5 باپ کو ملے. یہ دو بھائی اگرچہ باپ کی وجہ سے محجوب ہے لیکن انہوں نے ماں کا حصہ ثلث سے سدس کی طرف منتقل کیا. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو ماں کا حصہ یہاں پر ثلث ہوتا. اس لیے محجوب خود اگرچہ اس کو نہیں ملتا ہے لیکن دوسرے کے حصے پر وہ نظر انداز ہوتا ہے. یہ حجب کا بیان ختم ہو گیا. اس نقشے کی طرف آپ غور کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے.